ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مصیر فاطمہ بنت واجد حسین مرحوم کو ارشاد فرمایا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من كل رجيم واسيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البديع الأبدعي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أنعم الله عليهم الرشد وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات ارشاد فرمائے حضرت گرامی خواجہ سر ثواب کی مجلس ہے اور ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے 2-4 زاویے ذہن میں ہیں، تو عرض کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے سلموں نے فرمائش کی توحید، تو جو ذہن میں نے خاکہ بنایا میں کوشش کروں گا کہ گفتگو اسی حصار میں رہے اور نفس مضمون ہاتھ سے نہ جائے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ پوری کائنات اس کی توحید کی جلوگاہ ہے، اور یہ قدریں، یہ رشتے، یہ ضابطے، یہ ضابطۂ حیات، یہ زندگی اور یہ دستور زندگی جو شریعت ہے، غرض کے ایک ایک ذرے سے اس کا ظہور ہے، اسی لیے عام اور خاص دونوں اعتبار سے اس کی نشانیاں ہیں۔ رشتوں کی شکل میں اس واجب الوجود کی کرم فرمائیاں ہیں جو اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کی عکاس ہیں۔ وہ جو ہر نظر کو منظور نظر ہے مگر اس ظاہری بینائی سے اوجھل ہے۔ ایک ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ شدت ظہور عین خفا ہے، یعنی کوئی شے اتنی ظاہر ہو، اتنی ظاہر ہو، اتنی ظاہر ہو کہ پھر نظریں اس کی تاب ہی نہ لا سکے۔ وہ اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ شدت ظہور عین خفا، اس کی ظہور کی شدت اتنی ہے۔ ایک پوچھا سائل نے امام علیہ السلام سے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ امام نے بینائی کا ایک قانون دیا، ایک زاویہ دیا، اس کو سنیے سمجھیے، بچوں سے خطاب ہے میرا، بزرگ سب مجھ سے بہتر ہے۔ نظر آنے کے لیے جو ناظر اور منظر، رائی اور مرئی، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کے بیچ ایک فاصلے کا، ایک ڈسٹینس کا ہونا ضروری ہے، ایک مناسب فاصلے کا، ایک تناسب کا ہونا ضروری ہے۔ رائی اور مرئی، ناظر اور منظر، دونوں کے بیچ ایک فاصلہ، ایک فصل ہے جو ضروری ہے۔ اگر وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، توجہ،
تو شدت قربت اس شے کو نظروں سے وہ جھل کر دے گی. وہ اس کی مثال دی بحث میں کہ جیسے ایک کاغذ پر یہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو قریب لائیے، قریب لائیے، اتنے قریب لائیے، اس آنکھ کی پتلی پر رکھ دیجئے، ریٹینا پر جو نقطہ بینائی ہے اس پر لا کے رکھ دیجئے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا یہ قریب آیا، قریب آیا اور قریب آیا، قربت اتنی بڑھی کہ آپ نے اسے ریٹینا پر لا کے رکھ دیا. اب نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اب نظر نہیں آتا. یہی نہیں کہ یہ نظر نہیں آتا، بلکہ اور جو چیزیں نظر آ رہی تھیں وہ بھی نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیا ہوا؟ کابینائی کا قانون یہ ہے کہ ناظر اور منظر کے مابین ایک فاصلہ ہو، ایک مناسب ڈسٹینس ہو تو وہ شے نظر آئے گی. معصوم فرمودات معصوم علیہ السلام سے ملتا ہے، وہ نظر کیسے آئے جو شہر کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے؟ جب فاصلہ ہی نہیں تو نظر کیسے آئے؟ صلوات پڑھے محمد والے شدت ظہور عین خفا ہے، اس بات کو سمجھیے. اب پوری کائنات میں نظروں کا ایک بساط ہے، ایک جال ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس لیے عقل کو باطنی رسول کہا گیا. جس رخ سے آپ دیکھیں، جس زاویے پر، اصال ثواب کی مجلس ہے، جس زاویے پہ آپ نظر ڈالیں، حکیم مطلق نے انسان کو خلق کیا، اور چونکہ انسان کو معاشرتی زندگی گزارنا ہے اس لیے انسان کے بچے کو کمزور قرار دیا. مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی تیرتا ہے، ہرن کا بچہ دوڑنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ سائے میں رہ جائے تو مر جائے، دھوپ میں رہ جائے تو مر جائے، مکھیاں لپٹ جائیں تو مر جائے، چونٹیاں چمٹ جائیں تو مر جائے، نہ اپنا ڈیفینس کر سکتا، نہ ایسے کہیں جائے، کچھ نہیں. کیا ہوا؟ انسان کا بچہ ہے، بالکل اسے محتاج بنا کے چھوڑا گیا. اسے محتاج کیوں بنایا؟ آپ دیکھیے توحید کی جلوہ کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہوا ہے. ذرا سا غور فرما لیں اس صفحے پر. اس نے محتاج بنانے سے پہلے اس بچے کو خلق کیا ہے محتاج، لیکن ماں میں آثار رزاقیت رکھے ہیں، باپ کے ہاں شفقت رکھی ہے. اس رب حقیقی نے ربوبیت کی پوری کتاب کھولی، اس کے بعد انسان کے بچے کو محتاج کیا. محتاج کیوں کیا؟ کہ ہرن کے بچے کو معاشرے میں نہیں رہنا ہے، مچھلی کے بچے کو انجمن میں نہیں رہنا ہے، اس کو معاشرے میں رہنا ہے. اس کو محتاج اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو، اسے سکھایا جائے، اسے پڑھایا جائے، اسے کوئی چلنا سکھائے، اسے کوئی بولنا سکھائے، اسے کوئی بیٹھنا سکھائے. پھر جب یہ نکلے گا تو جو سیکھا ہے وہی بولتا ہوا نکلے گا. تو محتاجی اس لیے ہے کہ با اختیار ہو کے کسی لائق بنو. صلوات پڑھے محمد والے اور ماں میں آثار رزاقیت رکھیے. اب اس فلسفے کو سمجھیے. وہ ذات احدیت جو رب حقیقی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. حمد کے معنی علماء نے لکھا کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے عوض شکر کے طور پر ہوتی. توجہ، بہت توجہ. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے عوض شکر کے طور پر ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آگے عرض کروں گا ورنہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. صرف اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. پہلے مرحلے میں ذرا غور کریں، پہلے مرحلے میں ربوبیت یا پہلے مرحلے میں خلاقیت؟ کسی کو پہلے پیدا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی تربیت ہوگی، پرورش ہوگی.
پہلے کوئی پیدا جب ہوگا تبھی تو اس کی پرورش ہوگی. تو پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ خلق کرنا. لیکن ابتدا ہے، حمد ہو رہی ہے. اس نے یہ نہیں فرمایا کہ حمد اس کی جس نے پیدا کیا. نے کہا حمد اس کی. کیا قرینہ ہے قرآن کا، سمجھیں اس فلسفے کو ایک ماں کی چل ثواب کی وجہ سے. حمد اس کی جو پالنے والا ہے، یہ نہیں کہا حمد اس کی جو پیدا کرنے والا ہے. کیا فلسفہ ہے! قرآن کا یونیورسل میسج ہے یہ. پیدا کر کے چھوڑ دینے سے کوئی لائق تعریف نہیں ہوتا. لائق تعریف وہ ہے جو پرورش کی ذمہ داری پوری کرے. صلوات علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. اور پھر ربوبیت کی فلسفی دیکھیے. الرحمن الرحیم. وہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ ترجمہ ہے. میری طرف متوجہ رہے، ذرا بات سمجھے. ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک وقت اور حالات نہیں ہے، ورنہ اس پر عرض کرتا میں. یہ بین العلماء مشہور ہے اور روایت بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. روایت بھی ہے قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، بعض کی تفسیر کرتا ہے. تفسیر کے معنی لغت میں چہرے سے نقاب ہٹانے کے ہیں. اس لیے امامیہ کا اس پر عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مفسر نہیں سوائے آل محمد کے. امامیہ کا اسی کو یہی عقیدہ ہے. ہم اپنے جن علماء کو مفسر کہتے ہیں وہ اسی معنی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر معصومین علیہ السلام کو بیان کیا ہے. کیونکہ تفسیر کا مطلب ہے چہرے سے نقاب ہٹانا. تو نقاب ہٹائے گا کون؟ ارے جس نے نقاب ڈالی ہے اسی کو ہٹانے کا حق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھتے محمد توجہ. اب یہ دیکھیے ذرا اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آ جائیے اور چلے صلوات پڑھتے محمد. اب یہ دیکھیے ایک بات کہتا چلوں میں بھائی، نقاب ڈالی ہے، نقاب ڈالا ہے، یہ تذکیر تانیث کیا مسئلہ ہے. ہم چونکہ دلی اور لکھنؤ دونوں اسکولوں سے وابستہ ہیں تو اس کو نظر انداز کیجیے گا. اگر آپ کے ادب میں نقاب ڈالا ہو، ہمارے یہاں ڈالی ہے. اور جس نے نقاب ڈالی ہے وہی نقاب کشائی کرے گا. توجہ. تو سرکار من بعض کی تفسیر کرتا ہے. میری بات سمجھیے، ربوبیت کی تشریح ہو رہی ہے. ربوبیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کیا؟ کا رحم کرنے والا. رحیم کیا؟ کا رحم کرنے والا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا رحمان موقتی رحم کرنے والا، عام طور پر رحم کرنے والا. رحیم صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر. اس میں دوام ہے. صفت مشبہ وہ جس کا کبھی ذات سے انفاق نہ ہو، جو کبھی ذات سے جدا، جیسے عالم اور علیم جس کی ذات سے کبھی علم جدا نہ ہو. سمجھے؟ تو رحیم جس کی ذات سے کبھی رحمت جدا نہ ہو، یعنی اس رحمت کو دوام ہے. رحمان مبالغہ ہے. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ عمومی طور پر رحم کرنے والا. رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. 11ویں امام علیہ السلام نے تفسیر میں فرمایا اللہ رحمان ہے سب کے لیے، رحیم ہے صرف ہمارے چاہنے والوں.
کملہ وہ کیسے کر رحمان کا مطلب ہے اس دنیا میں رحم کرنا، رحیم کا مطلب ہے دنیا میں بھی رحم کرنا، آخرت میں بھی رحم کرنا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ اب یہ دیکھیے، یہ رحمان دوسرے رخ سے عرض کر رہا ہوں، یہ رحمان اور رحیم جیسے ربوبیت کے لفظ کی شرح کر رہا ہوں۔ ایک خاص بات ہے سورہ حمد کے بارے میں، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات چھڑ گئی۔ سورہ حمد کو کہا جاتا ہے ام القرآن۔ توجہ، ام کا مطلب کیا ہے؟ ام کا مطلب یہ محاورتاً ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے والدہ۔ توجہ، تولید، والدہ، پیدا کرنے والی۔ ام کیا ہے؟ ام کے معنی ہے لغت میں اصل کے، اساس کے، بنیاد کے۔ اسی لیے مکے کو جہاں سے اللہ نے زمین بچھانا شروع کی اسے کہا جاتا ہے ام القریٰ، قریوں کی ماں۔ اب اس فلسفے کو نہیں، واہ واہ نہیں، بات سمجھیے، مزہ نہیں آیا۔ قریوں کی ماں، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں، یہ کرۂ ارض پر، کرۂ ارض کیا ہے؟ سایہ سورج کا سایہ پڑتا ہے۔ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو یہ سایہ یہاں پیروں کے پاس آ جاتا ہے۔ پہلے سائے کو سمجھیں، سایہ پڑتا کیوں ہے؟ سایہ پڑتا اس لیے ہے کہ جدھر سے روشنی آ رہی ہے اس کے اور ہمارے بیچ کوئی شے حائل ہے۔ تو جہاں کوئی شے حائل ہے وہ اس روشنی کو چونکہ روک رہا ہے، اور روشنی کا خاصہ یہ ہے کہ روشنی مطلع کرتی ہے کہ پرابلم ہے کہاں پر۔ یہ جو سایہ کریٹ ہو رہا ہے، یہ سایہ کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ یہاں سے آپ ٹارچ ڈالیے، یہاں سے ٹارچ ڈالیے، بیچ میں ایک صاحب کو کھڑا کر دیجیے اور وہاں سب پہ روشنی جائے گی، لیکن جہاں یہ بیچ میں صاحب کھڑے ہیں یہ ان کا پکچرائزیشن پیچھے معلوم دے گا یہ سایہ ہے۔ یہ بھی روشنی کا خاصہ ہے کہ روشنی بتا رہی ہے، ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، مطلع کر رہی ہے کہ یہاں پر مجھے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں توجہ ہماری، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ روشنی کا خاصہ ہے کہ روشنی پہنچتی ہے، اور جو رکاوٹ بنے روشنی اسے سائے کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ وہ سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سائے کا اپنا، اندھیرے کا بذات خود کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اندھیرے کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جہاں روشنی نہ پہنچ سکے وہاں روشنی کے نہ ہونے کی کیفیت کو اندھیرا کہتے ہیں۔ وہ بذات خود بیچارہ کوئی وجود رکھتا ہی نہیں اندھیرا، اس کی کوئی حیثیت، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں ہے اب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اندھیرے کو کوسنے سے، گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شمع جلا دیجئے، خود ختم ہو جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ بس شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر شمع روشن ہے، یہاں روشنی ہے، ادھر کوئی حائل ہے، اس طرف اندھیرا ہے، ایک شمع اس طرف بھی جلا دیجئے، ایک شمع اس طرف بھی جلا دیجئے۔ یہ جو دو چراغوں کے بیچ ایریا جب کور ہو جائے گا تو اندھیرا کوئی وجود بیچارہ رکھتا ہی نہیں، اسے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اس کو خامخواہ امپورٹنس دینے کی اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو خادم جو عرض کر رہا تھا کہ بات کہاں، کلام وجر من الکلام، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھ لیجئے، تو ہم جہاں رہتے ہیں کرۂ ارض پر، زوال جب ہوتا ہے، زوال عرفی جو آپ بولے وقت ہے ظہر کا، اب وہ دوسری بحث یہاں سے چھڑ جائے گی، چھوڑیے، تو اس وقت سایہ جو ہے آ جاتا ہے قدموں کے پاس۔ یہ زمین جو ہے یہ گردش میں ہے، دن و رات کی فلسفی بھی سرکار یہی ہے۔ اللہ کا نظام تو نورانی ہے، وہاں اندھیرے کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ رات کیوں ہوتی ہے اور دن کیوں ہوتا ہے، اس کی فلسفی بھی یہی ہے۔ یہ جتنے بھی سیارے ہیں
جن میں کرۂ ارضی زمین بھی ہے، کرۂ ارض، سب سورج کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں. سورج کسی کا طواف کرنے نہیں جاتا. یہ سورج کا کیوں؟ اس لیے کہ سورج مرکز نور ہے، اسے کسی کے طواف کی ضرورت نہیں. جسے روشنی چاہیے اس پر واجب ہے کہ سورج کا طواف کرے، اس لیے کہ سورج مرکز نور. تو جو مرکز نور ہے اسے کسی کے طواف کی ضرورت نہیں. تو یہ سیارے طواف کرتے ہیں سورج کا. تو زمین کا وہ حصہ، مقتے کی بات عرض کر رہا ہے خادم، زمین کا وہ حصہ جو سورج کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کی قسمت میں اجالا ہوتا ہے، جسے دن کہتے ہیں. زمین کا وہ حصہ جو سورج سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی قسمت میں اندھیرا ہوتا ہے، اسے رات کہتے ہیں. تو نور سے انحراف کا نام ہے اندھیرا، اور نور کی طرف توجہ کا نام ہے روشنی، اجالا. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب جو حسین کی طرف رجوع کر رہا ہے اس کی قسمت میں اجالا ہے، جو حسین سے منحرف ہے اس کی قسمت میں اندھیرا ہے. صلوات پڑھتے محمد بات جلدی سے مکمل کروں، ایک بار اور صلوات پڑھے محمد. تو یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ کرۂ ارض، تو یہ سایہ، میں خادم عرض کر رہا تھا کہ سایہ کیوں ہوتا ہے، تو سایہ پڑتا ہے. اب جو اس زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے، جیومیٹریکل پوائنٹ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے وہ مرکز ہے زمین کا، وہاں زوال کے وقت سایہ نہیں پڑتا. جو سینٹر پوائنٹ ہے وہاں زوال کے وقت سایہ نہیں پڑتا. وہ مرکز ہے، وہ اساس ہے، وہ ام القریٰ ہے. صرف ایک لفظ کے لیے یہاں تک بولنا پڑا ہے، وہاں سایہ نہیں پڑتا. تو ام القریٰ کیا؟ زمینوں کی اصل، وہ مرکز ہے. اب کوئی زمین ایسی نہیں ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہ ہو، وہ پوائنٹ ہے. اب سورہ حمد کیا ہے؟ ام القرآن. سمجھیے بات کو. ام کے معنی ہے اصل کے. اب ربوبیت کے بعد رحمانیت اور رحیمیت کی بات ہو رہی ہے، تو رحمان کا مطلب عام طور پر رحم، توجہ، اس دنیا میں رحم، اور رحیمیت کا مطلب دائمی رحم، توجہ. اب یہ پرورش کی جب بات ہے، اس کو سمجھیں اس بات کو. وہ حکیم مطلق، اس نے باپ کے ہاں شفقت رکھی، ماں کے ہاں آثار رزاقیت رکھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اب اس کی رحیمیت اور رحمانیت کیا ہے؟ اب اگر ہم پرورش کے مفہوم کو باور کرنا چاہیں تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس مفہوم کو کیسے پہنچائیں گے؟ یعنی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اس طریقے سے ہو کہ آخرت میں بھی کام آئے اور دنیا میں بھی کام آئے. کیونکہ ربوبیت کے ساتھ رحمانیت اور رحیمیت دونوں کو رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا ہے مالک یوم الدین. اس موضوع کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، یہیں پر روک رہا ہوں. مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے. ہو سکا تو رات میں عرض کروں گا یہ مالک کیا ہے اور ملکیت کیا ہے. بس صرف اور صرف اتنا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ چونکہ بازگشت آخرت کی طرف ہے، اس لیے مفہوم ربوبیت کی معراج مالک یوم الدین تک پہنچتی ہے، تاکہ جو پرورش کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے پرورش کریں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے. اس لیے والدین کا جو حقوق ہے، والدین کے جو مراتب ہیں، جو درجات ہیں، اور بالخصوص ماں، چونکہ کا لفظ اسی لیے کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ اصل، اساس. تو ماں اصل ہے، توجہ. اولاد کیا ہے؟
فرا ہے. اور قانون محبت کیا ہے؟ سائل نے سوال کیا کہ امام علیہ السلام سے کیا سوال ہے، پوچھ رہا ہے، اس کا تجزیہ کیجیے، سمجھ ذرا بات کو. سائل کہتا ہے مولا ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، ہمارے بچوں کو بھی ہے ہم سے، لیکن بچوں کو والدین سے اتنی نہیں ہوتی جتنی والدین کو بچوں سے ہوتی ہے. کوشچن دیکھیے آپ کتنا نفیس سوال ہے اس کا. سائل نے آ کے سوال کیا مولا بچوں کو والدین سے محبت ہے مگر اتنی نہیں ہوتی جتنی والدین کو ہوتی ہے. امام نے مسکرا کے فرمایا چونکہ بچے تم سے ہیں اس لیے تمہیں ان سے محبت ہے، انہیں بھی ہے مگر چونکہ تم ان سے نہیں ہو، اگر تم بھی ان سے ہوتے تو انہیں بھی اتنی ہی محبت ہوتی. تو قانون محبت کیا دیا؟ جو جس سے ہوتا ہے اسے اس سے محبت ہوتی ہے. توجہ کیا فرمایا؟ لا یقاس بنا احد، ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ عام انسانوں کی بات الگ ہے، آل محمد کی بات الگ ہے. یہاں ماں باپ سے اولادیں ہوتی ہیں، اولادوں سے ماں باپ نہیں ہوتے. وہاں جو حضور نے قانون دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، صلوات محمد ربوبیت کے فلسفے کو سمجھیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی جلوہ ہے. اس لیے حق باطنی رسول ہے. اس فلسفے کو سمجھایا ہے مالک یوم الدین نے. اور ایک رشتہ، ایک رابطہ، رشتوں کی پوری کائنات اس نے بکھیری اس نظم عالم میں. ہماری جو ملکیتیں ہیں وہ یا منتقل ہوتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں. ایک زمین میرے نام پر ہے، میرے بعد میرے بیٹے کے نام چلی جائے یا فروخت ہو جائے گی خدا نخواستہ، یا سیل آؤٹ ہو جائے گی، بک جائے گی. یہ جو ملکیتیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ مجازی ہے، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. توجہ، اسی لیے اس رعایت کو سمجھیے. مالک یوم الدین، توجہ، صاحبان ملک ہونا الگ بات ہے، مالک ہونا الگ بات ہے. تاجدار مملکت ہونا الگ بات ہے. کسی میں جرأت نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں. نہیں، صاحب مملکت ہونا الگ چیز ہے، مالک ہونا الگ چیز ہے. توجہ. تو کیونکہ ہماری جو ملکیتیں ہیں وہ سب ٹرانسفریبل ہیں، سب مجازی ہیں. ادھر اسماء فم ہوا اور ادھر ملکیت ٹرانسفر، قصہ ختم. سمجھے آپ؟ ابھی ایک کلپ آئی تھی کہیں عرب ممالک میں کسی جگہ کی تھی. باپ کا انتقال ہو گیا، لڑکا انگوٹھا لگا رہا ہے کاغذ پر مرے ہوئے باپ کا، فارمیلٹی پوری ہو جائے کاغذات کی. پتہ چلا وہ بھی اسی وقت وہ بھی اس کا بھی انا للہ ہو گیا. صلوات پڑھے محمد والے. تو ملکیت کیا ہے؟ توجہ. اس نے اب اس لیے کیا کتنی نفیس ترکیب ہے، ذرا بیدار رہیے، کتنی نفیس ترکیب ہے. اس نے کہا مالک یوم الدین، وہ زمین آسمان کا مالک ہے، شجر و حجر کا مالک ہے. لیکن یہ میں کیسے عرض کروں، شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں. یہ جو اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے، یہاں ربوبیت کی تجلیاں بکھیری گئی. اس تجلیات میں اس کی جلوگاہ کا وہ عالم بیان کیا جا رہا ہے. مالک یوم الدین، کیوں نہیں کہا زمین کا مالک، آسمان کا مالک؟ نہیں، انتہائی معنی بیان کیے، منزل منتہا کے. اس روح سے سمجھیے بات کو
میں نے اس پہ 10 مجلسیں پڑھی ہوں گی، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ ہر بار الگ رخ سے پڑھوں، اور اس بار بھی الگ رخ سے پڑھنا۔ اس رخ سے سمجھیے اس بات کو، ان بالکل معنی منتہا بیان کیے ہیں۔ توجہ، ایک شخص پوری بمبئی کا مالک ہے، ایک شخص پوری بمبئی کا مالک ہے۔ اب ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری ملکیت، تو وہ کہے گا اس چال کا مالک ہوں میں، توجہ ہے، اور اس فلیٹ کا مالک ہوں میں، اور اس فلیٹ کا مالک ہوں۔ ارے یہ فہرست بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بار کہتے بھائی پوری بمبئی کا مالک ہوں میں، تو کہیں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، کوئی شائبہ کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ اس سامنے والی چال کا مالک کون ہے۔ توجہ، تو ملکیت کا منتہائی مفہوم بیان کیا گیا۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ مطلب کیا ہوا؟ یعنی کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی ملکیت سے خارج ہو، اور اس کی ملکیت دائمی ہے۔ توجہ، یہ جو تم مالک بنے ہوئے ہو، یہ ساری ملکیتیں منتقل ہوتی ہیں، وہاں انتقال نہیں ہے، اس کی ملکیت حقیقی اور دائمی ہے۔ اس لیے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے انکساری کی، کہ اس کے حضور کھڑے ہو تو کہو مالک یوم الدین، بھول جاؤ کہ میں کتنی بینکوں کا مالک ہوں، مصلے پر آئے ہو تو کہو مالک یوم الدین، تو ہی حقیقی مالک ہے جس نے ہمیں یہ ملکیت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور اس کے بعد جیسے سرنڈر کیا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کی ربوبیت کو دیکھیے، اتنا وقت نہیں کہ آگے آگے پڑھاؤں میں اس مضمون کو، اس کی ربوبیت کو دیکھیے۔ سب سے زیادہ اس موضوع پر رئیس الواعظین مرحوم بہت پڑھا کرتے تھے، دعا کے موضوع پر۔ اعمال مستحبہ میں واجب فریضہ واجب کے بعد سب سے زیادہ اگر تاکید ہے تو دعا کی، دعا یعنی سوال۔ توجہ، دعا قلب کی گہرائیوں کا نام ہے۔ ایک یہ اس کو سمجھیے، میری بات کو ادروائز مت لیجیے گا، کوئی منفی مفہوم منطقہ لیے گا۔ دعا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے۔ بولے سورہ یاسین پڑھو 40 بار، 40 بار کیوں پڑھیں؟ یا تو قول معصوم بتائیے، اگر معصورہ ہے، معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر معصوم علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے تو آپ تعین کرنے والے سرکار کون ہوتے ہیں کہ 40 بار پڑھیں؟ توجہ ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ 40 بار پڑھیے، آپ رائج کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 40 بار پڑھو، کیوں؟ استحباب تو جب ثابت ہوگا جب معصوم کا حکم ہو۔ جب حکم معصوم وارد نہیں ہوا تو آپ بتانے والے کون ہیں کہ 40 بار پڑھیں؟ ہم 1 بار پڑھیں یا آدھا بار پڑھیں یا 40 بار پڑھیں یا 400 بار پڑھیں، ہماری مرضی۔ آپ تعین کون ہے کرنے والے؟ اب ہوا کیا، جب آدمی 1-2 بار تو زور سے ذرا پڑھ لی، جب وہ 10 بار پڑھ چکا تو اب وہاں سے کہ ابھی 30 بار رہ گئی، اب 29 بار رہ گئی، اب 28 بار رہ گئی، اب 20 بار رہ گئی۔ ابھی جو خضوع و خشوع تھا وہ بوجھل ہونے لگا۔ جب خضوع و خشوع ختم ہونے لگا اور یہ کاؤنٹنگ کے چکر میں پڑ گیا، گنتی کے چکر میں، تو دعا کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ صلوات محمد علیہ دعا راز و نیاز کا نام ہے۔ یہ جو دعائیں بتاتے پھر رہے ہیں لوگ، ان سے حوالہ مانگیے، معصومہ دعا پڑھیے، اچھی طرح سمجھیے، ممبر کی ذمہ داری یہ خاتم عرض کر رہا ہے۔ یہ جو دعا بتا رہے ہیں 101 بار یہ پڑھو، 11 کیوں پڑھیں 101 بار؟ کس نے فرمایا؟ تم کون؟ تمہارے گھر دین آیا ہے؟ شریعت تمہارے گھر نازل ہوئی ہے؟ کیوں پڑھیں ہم 102 بار؟ کہ یہ 786 بار پڑھو، 786 بار کیوں پڑھیں؟ تمہارے گھر دین آیا ہے، قرآن اترا ہے، تم ہو کون؟ 786 بار کیوں پڑھیں ہم؟
تو وہ اس کی عادت ہے اور اس کا یہ ہے. ارے تمہیں اچھا لگتا ہے تم پڑھو. حکم کیوں دے رہے ہو؟ یہ اس چیز کو رائج کیوں کر رہے ہو؟ شریعت نہیں ہے یہ اخلاص ختم ہوتا ہے جب تعداد. جہاں ضروری ہے وہاں معصوم علیہ السلام نے معین فرمایا. امام علیہ السلام نے جہاں تعین فرمایا ہے بس وہیں وہ چیز لاگو ہوتی ہے. اب بہت سی چیزیں ہیں. ایک بزرگ عالم تھے، ان سے ہماری بات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے بہت سی چیزیں حکماء کے تجربات سے ہیں، علماء کے، مشائخ کے، حکماء کے تجربات سے ہیں. بہت سی چیزیں تجربات سے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. فراز صاحب کا اپنا کوئی تجربہ ہے. میں تسبیح پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روز 786 مرتبہ. میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا شوق ہے. میں آپ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پڑھیے. کیوں؟ نہ میں نبی ہوں، نہ امام ہوں، نہ میرے گھر شریعت اتری ہے. میں کون ہوں؟ میں آپ کو حکم کیا دے سکتا ہوں؟ قال علی علیہ السلام، قال صادق علیہ السلام، یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے اس لیے آپ یہ پڑھیے. یہی عالم کا کام ہے. عالم مربج اخبار ائمہ ہوتا ہے. عالم فقیہ جو ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے ہمارا، وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اور قرآن توجہ اسی سے احکام دیتا ہے اور اسی کو بیان کرتا ہے، اپنے گھر کی بات نہیں کرتا. تو آپ یہ کون ہیں؟ یہ اس کے نام کے اندر لکھتے اور اس کے نام کے اندر خواہ مخواہ کی ایک جادوگری، اور وہ تم یہ پڑھو اور تم یہ پڑھو اور تم یہ پڑھو اور تم یہ پڑھو اور تم یہ پڑھو. ارے بھائی کیوں پڑھیں ہم؟ آخر کیا ہے یہ تھیٹر؟ کچھ نہیں، سب بےہودگی ہے. دعا اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے اس سے حوالہ پوچھیے. اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے. جو معصورہ دعائیں ہیں ان کا پڑھنا مستحب ہے، ثواب ہے، برکت ہے، باعث خیر و برکت ہے. اور دعا کی جو فلاسفی ہے معصوم علیہ السلام نے جس پر زور دیا ہے، آپ پڑھیے کتاب الدعا دیکھیے، اصول کافی کی، سارے سرکار مجلسی کی کتاب الدعا دیکھیے، کتابیں بھری پڑھی ہیں. علوم آل محمد علیہ السلام، ان کو نشر کیجیے، ان کو عام کیجیے، ان کو دیکھیے. دعا اور آداب دعا اور اس کا خاتمہ اور اس کے شرائط سمجھیے. اس بات کو دعا کی فلاسفی یہی ہے. میرے موضوع سے ریلیٹڈ تھی بات آ گئی. افضل ترین عمل دعا ہے اعمال مستحبہ میں، واجبات کے بعد. اس کا فلسفہ سمجھیے. رحمان اور رحیم خادم اپنے موضوع سے ہی متعلق بات کر رہا ہے. ربوبیت اس کی کیا ہے؟ دعا یعنی خالق حقیقی سے، منعم حقیقی سے سوال. کثرت سوال بے آبرو کرتی ہے. یہی فرق ہے بندے میں اور معبود میں. سمجھے؟ ہم آئے، توجہ، ہم آئے، ہم نے کہا کہ ذرا وہ کچھ کام ہے، محمود بھائی 1000 روپے دے دیجیے. ارے ان کا قبلہ نے پہلی بار کہا کیا بھائی جلدی سے لے کے آئے. حقیقت میں 10 دن کے بعد آئے. ہم نے کہا مدرسہ بنا رہے ہیں گاؤں میں. حالانکہ بھائی یہ سب کام میرا نہیں ہے، بس بات برائے بابو نبی ہے، اور فلاں جگہ یہ کر رہا ہوں، فلاں جگہ یہ کر رہا ہوں، اور یہ ذرا آپ 10,000 روپے اور اللہ آپ کا جنت میں گھر بنایا اور فلاں بنایا اور یہ بنایا، وہ مکاری خوشامد کی باتیں، چیپ بیہودہ. اور انہوں نے 10,000 روپے جلدی سے. اس کے بعد 2 مہینے بعد میں پھر ملا. میں نے کہا آپ کی پھر 10,000 روپے کی ضرورت ہے. اب یہاں ذرا تعامل ہوا. بولے اچھا کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا. جیسے تیسے قضا نماز بیچارے نے پڑھ لی ایک بار. اور پھر جب ہم ملے تو انہوں نے کہا ذرا ادھر قبلہ آ رہے ہیں، ذرا ادھر ہی سے دیکھا. اور اس کے بعد جب مگر ہم بھی نہیں مانے، دروازے پر آ گئے. اب جب روز آنے لگے تو وہ جو 10,000 پہلے دن ملے تھے وہ 100 روپے میں بدل گئے. انہوں نے کہا مولانا آ رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، 100 روپے دے دینا. سمجھے؟ یہ جو یہ جو سڑک پر فقیر سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے. آپ کا کوئی عزیز آئے مجھے ضرورت ہے، کیا آپ کا 10,000 روپے نکال کے دیتے؟ کیوں؟ اس نے کبھی سوال نہ کر کے آبرو کو محفوظ رکھا ہے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جسے 10,000 روپے آپ پیش کر رہے ہیں، لیے سرکار حاضر ہے، آپ نے پہلے بتایا ہوتا. اور بتائیے ہمارے لائق کچھ ہے؟ اس نے سوال نہ کر کے آبرو کو محفوظ رکھا ہے. وہ جو کثرت سوال کا عادی ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی، لہذا اسے آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں. تو کثرت سوال آبرو کو کھو دیتی ہے. کیا فلاسفی ہے؟ اس نے کہا وہ ربوبیت حقیقی. کہا سوال کرو
مجھ سے میں عطا کروں گا. جتنا سوال کرو تمہاری عزت بڑھے گی, وقت گھٹے گی نہیں. صلوات محمد ارے تو سوال اس سے کرو جہاں عزت بڑھے. ان سے اپنے جیسوں سے کیا سوال کرنا جو بے وقتی کا نشانہ بنا دے. صلوات محمد والے کثرت سوال حیثیت کو کھو دیتی ہے, اور وہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. کثرت سوال قریب لاتی ہے, کیونکہ وہاں دلیل ہے کہ یہ ہم سے سوال کر رہا ہے. ہم کسی سے سوال نہیں کیا, ہم سے سوال ہمارا ہے تبھی تو ہم سے سوال کر رہا ہے. ارے اس نے باپ میں آپ سمجھیے ربوبیت کا فلسفہ کیا ہے. توجہ, ماں کی ذات ثواب کی مجلس ہے یہ ان کی والدہ کے, اس لیے یہ موضوع سردست چھیڑ دیا میں نے. توجہ سمجھیے ذرا بات کو. اس نے ماں میں آثار رزاقیت رکھے, باپ میں شفقت رکھی. ماں باپ سے کتنے سوال کرو کبھی ذلیل نہیں ہو گئے. سمجھے کیوں؟ ماں باپ ترجمان ہے ربوبیت کے, رزاقیت کے. صلوات علی محمد والے ایک بار اور صلوات پڑھے محمد. یہ اصل ہے, اساس ہے. بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. یہ ایک رشتہ ہے, رشتوں کی کائنات ہے. اس لیے ہم کچھ بھی کریں ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے. سائل نے سوال کیا ہے, مولا نے بتایا ہے. سوال کیا مولا ہم کچھ بھی کریں. اس نے آیا اور اس نے کہا کہ کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا اور یہ کرایا اور اتنے حج کرا دیے اور یہ, اور مولا کچھ حق ادا ہوا؟ امام نے فرمایا وہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا جب ماں پریشان ہوئی. وہ ایسا کیوں, ہم کچھ بھی کرتے ہیں. تو جو ریزن بیان کیا ہے, جو اس کی شرح کی ہے, فرماتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ جب تمہاری پرورش کرتے ہیں تو ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے بولنے لگو, اب چلنے لگو, اب گھٹنیوں چلے, اب اور بڑے ہو, اب اور بڑے ہو, اب پڑھو, اب اسکول جاؤ, اب کلکٹر بن جاؤ, اب منسٹر بن جاؤ. اور تم جب ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ بیچارے کئی دن کے ہیں, جو کر سکے کر لیں. بنیادی فرق سمجھو, تمہاری خدمت میں ان کی موت کا انتظار ہے, ان کی خدمت میں تمہاری زندگی کا انتظار ہے. صلوات علی محمد. کیا فلاسفی دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور جو کثر امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. بس ربط مصائب ریلیٹڈ کیا میں نے اپنے موضوع کو. بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. کیا جملہ ہے امام علیہ السلام کا, کاش تم صاحب اولاد ہو تو تم جانتے اولاد کی کثر کیا. اور وہ کہیں پڑھا ہے میں نے, حوالہ ذہن میں نہیں, شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا سر نیزے پر ایک عورت نے دیکھا, کسی شہر کی بات ہے, ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, تو برجستہ اس کے منہ سے نکلا یہ بدر التمام میں چودھویں کے چاند. پھر بے ساختہ اس نے کہا یہ جوان جس کا بھی ہے کاش پہلے اس کی ماں مر گئی. کیا کیفیت ہے. رشتوں کی ایک پوری کائنات ہے جو کربلا کے دھاگوں میں پروئی. کربلا فرائض کی درسگاہ ہے. غور کریں اس بات پر. چچا بھتیجے کے بیچ ریلیشن شپ کیا ہے یہ کربلا بتاتی ہے. بھانجے اور ماموں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ کربلا بتاتی ہے. جوان بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے یہ کربلا بتاتی ہے. بھائی بھائی میں اخوت کیا ہوتی ہے یہ کربلا بتاتی ہے. چچا بھتیجی کے بیچ ریلیشن شپ کیا ہے یہ کربلا بتاتی ہے. آقا اور غلام کے بیچ کیا ہونا چاہیے یہ کربلا بتاتی ہے. دوستی کیا ہوتی ہے یہ کربلا بتاتی ہے. مہمان نوازی کیا ہوتی ہے یہ کربلا بتاتی ہے. کوئی پہلو نہیں ہے جو کربلا نے تشنہ وضاحت چھوڑا.
ایک سیدانی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، 2-3 جملے سن لیے، کوئی شہادت نہیں، کوئی واقعہ نہیں۔ کربلا میں کیا بیتی اس کا اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا۔ جو ہمارا رشتہ ہے اور رابطہ ہے، کیا کرم ہے کریم سلطان کا کہ اس نے زیر خنجر بھی ہمیں یاد کیا۔ شیعتی مائن شریف تم معاذ بن فسکرود او سمے تم بے غریب او شہید فند، جب تمہارے ہاں کچھ ہو تو مجھ پر گریہ کرنا۔ بہت سے مضامین ہیں جن میں ملتا ہے رو میرے جد مظلوم حسین، تاکید ہے کیوں رونے والے تھے کربلا میں۔ سہیل بن سعد کہتا ہے جب دمشق میں اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا ہے تو سہیل بن سعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوئی بی بی جب روتی تھی تو اس کے سر میں اشقیاء نیزہ چبھاتے تھے تو وہ رک جاتی تھی۔ یہ تاکید ہے رو جد مظلوم حسین۔ استاد مرحوم نجفی صاحب محمد حسین نجفی صاحب کا مسئلہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو مجلس حسین میں رونا نہ آتا ہو زور سے تو وہ نماز واجب کے بعد دعا مانگا کرے کہ بار الہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، عطا کیا بیتی ہے کربلا میں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ صرف میں ایک بات، چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے لہذا بس اسی رشتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات پڑھتا ہوں، 2-3 منٹ میں نے ممبر چھوڑا۔ کربلا کا ننھا شہید شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یہ کیفیتیں ہیں، ان کو سمجھیے، بابر کیجیے۔ عمر کے حساب سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جو 6 مہینے کا ہوتا ہے، جو والہانہ پن ہوتا ہے ماں کو، اس سے اس وقت وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ جب 5 برس کا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ 18 برس کا ہو جاتا ہے تو اس وقت کچھ اور لگاؤ ہوتا ہے، جب اور آگے بڑھتا ہے، جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو اس وقت کچھ اور لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں، نفسیات ہیں، اس کا پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کیفیتیں، اور یہ جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے، 8 مہینے کے سن رضاعت کے بچے، یہ ہمیشہ کروٹ سے لیٹتی ہیں بچے کو پہلو میں لے کے۔ عاشورہ کے بعد بی بی رباب کبھی کروٹ نہ لے سکی، جب بھی کروٹ لی علی اصغر لی۔ کیا پڑھے کیا چھوڑے، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ میدان قتال میں آئے حسین علیہ السلام آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، خیموں سے رونے کی آواز آئی، کہ کیا ہوا، کوئی بچہ جاں بحق ہو گیا، کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا۔ لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، میں اپنے بچے کا مقصد سمجھتا ہوں۔ بچے کو لیا، سنا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے وہ پڑھتے ہیں کہ بی بی رباب نے علی اصغر کی آستین کو چڑھا دیا، میرے لال مجاہدوں کی شکل سے میدان، اور حسین علیہ السلام نے کربلا کی تپتی دھوپ میں ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپا لیا، لے کے آئے اور سوال آیت کیا ہے، کیا لیتاکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم ہوتے تو مجھے دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے بھرتا۔ کیا قلق ہے سرکار کے اس جملے میں، حضرت کے اس جملے میں۔ مختصر یہ کہ ایک بار شہزادے نے اتمام حجت کیا، تیر سے شعبہ اور علی اصغر کا گلا۔ میں نے مقتل میں پڑھا کہ جب تیر لگا تو علی اصغر کو ہچکی آئی، مگر پیاس سے علی اصغر اتنا نڈھال تھے کہ ہچکی میں آواز نہیں تھی، ہچکی خاموش تھی۔ اور ایک جملہ سلطان کربلا کے حوالے سے، یہ جو سن رضاعت کے بچے ہوتے ہیں یہ دودھ اگلتے ہیں، بچے دودھ ڈالتے ہیں، خون نہیں اگلتے۔
کائنات کا واحد باپ حسین ہے جس نے اپنے بچے کو خون اگلتے دیکھا. رشتوں کی قدریں ہیں، اس کو ہم محسوس کریں. اور پھر سلطان کربلا خیمہ گاہ کی طرف واپس ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. میں نے مجلس ختم کر دی. سب سے پہلے دوڑی ہوئی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا. روایت لکھنے والے تو روایت لکھ کے آگے بڑھ گئے، ماہرین نفسیات نے اس کی لمبا بحث کی کہ سب سے پہلے بی بی سکینہ ہی کیوں آئی. تو فرماتے ہیں اساتذہ کہ یہ جو 4 برس کی، 5 برس کی، 6 برس کی اس عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں گود میں لیے جانے والے بچوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. اس لیے دوڑی ہوئی شہزادی سکینہ آئی. بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ حسین جواب کیا دے، جواب نہ دے سکے. آہستہ سے ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے ایک چیخ ماری اور اس کے بعد دم خود ہو گئی. اندر داخل ہوئے. بی بی روان سے سامنا ہوا. تب کیا ہوا؟ کیا کہے سلطان کربلا؟ بس آہستہ سے ابا کا دامن ہٹایا. اب جو ابا کا دامن ہٹایا، ایک ماں اپنی حسرتوں کا جنازہ دیکھ کے دم بخود ہو گئی. آسمان کی جانب سر اٹھایا، ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی تیروں پر رکھے جاتے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ رحمۃ اللہ علیہ الظالمین. ایک مرتبہ سورہ، ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مزید سیدہ مصیر فاطمہ بنت واجد حسین کا اللهم صل على محمد وآل محمد